الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحكيم المحيي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد. اور بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں. مرد پہلی شادی تو کر لیتا ہے لیکن جب دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بہن کا سوال ہے، جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ان مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو بیوی کی اجازت لینا فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہتر ہے، اگر لیے تو اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے. اگر بیوی اجازت دیتی الحمدللہ، اجازت لینا فرض نہیں، اجازت لینا چاہتا ہے بیوی دیتی الحمدللہ، لیکن بیوی اجازت نہیں دیتے پھر بھی کر سکتا ہے. صرف ایک کچھ موقع ایسے ہے جہاں پہ لینا فرض ہو جاتا ہے. اسلام نے شادی کو جب نکاح ہوتا ہے وہ ایک میثاق ہے، ایک پاک رشتہ ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ نکاح میں آپ کوئی بھی شرط، حلال شرط شوہر اپنے بیوی سے کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور بیوی ہونے والے شوہر سے رکھ سکتی ہے. حلال شرط مانی آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، مثال کے طور پہ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، جب بھی شادی کروں گی جب میں یہ شرط رکھتی ہوں کہ میرے علاوہ آپ کوئی بیوی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. تو اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ میں اب سے شادی کروں گی جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میرے علاوہ میرے موجودگی میں آپ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، اور اگر شوہر اگری کرتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک مجھے قبول ہے کہ میں آپ کے شرط کو مانتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہے میں دوسری بیوی نہیں کہوں گا، تب اس کی اجازت لینا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر شوہر کریں گا نہیں بھائی میں اس بات پہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو وہ لڑکی دوسرا شوہر دیکھیں گی، لڑکا دوسرا بیوی دیکھیں گا. اسلام میں حلال شرط لگانا شادی کے جائز ہے. وہ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں شادی کروں گی، جب شادی کروں گی جب آپ شراب پئیں گے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے. تو وہ چیز مجبور کرنا جو حرام ہے اس کی اجازت نہیں. اور وہ چیز کہنا کہ مت کرو جو فرض ہے، مثال کے طور پہ اگر لڑکی کہتی ہے میں وہ لڑکے سے شادی کروں گی جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ اجازت نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. وہ چیز جو مباح میں آتی ہے، مباح مطلب آپشنل، فرض نہیں، مباح آپشنل، وہ شرط لگا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون شرط لگاتی ہے
اپنے شوہر سے شادی کرنے کے پہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو بیوی نہ بنائیں, اور وہ مرد مانتا ہے, تب اس کو اجازت لینا فرض ہے, ورنہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اجازت لے کے شادی کوئی تو اچھی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ لیکن کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی کو نہیں بتائے گا کہ میں شادی کر رہا ہوں تو دونوں بیوی کے درمیان عدل کیسا کر سکے گا. تو میرے حساب سے کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں, کیونکہ اگر اسے نہیں کہیں گا اور آدھا وقت دوسری بیوی کے ساتھ بتائیں گا تو پہلی بیوی کو کیا پتا کدھر جا رہا ہو. تو اسی لیے میرے حساب سے کم از کم انفارم کرنا, کہنا ضروری ہے. اجازت دینا فرض نہیں, اجازت دینا اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں, تاکہ وہ دونوں بیوی کے درمیان عدل کر سکے. ہوپ دا آنسر کوئی. ہاں شکریہ. ہاں اور ایک سوال ہے پلیز. آپ اپنا سوال بعد میں کر سکتی ہیں, پہلے بھائیوں کو موقع دیا جائے گا. ضرورت کے اعتبار سے عورت جب باہر نکل گئی ہے جاب کے لیے تو اس وقت میں مرد گھر میں بیٹھ عیاشی کرتے ہیں, تو کیا کرتے؟ عیاش بن جا رہے ہیں. آج کے دور میں دور حاضر میں مردوں کی یہ حالت ہو رہی ہے. تو ویسے وقت عیاشی کر رہے جی تو بگڑ جا رہے ہیں وہ مرد گھر میں بیٹھ کر, کبھی کام والوں سے جو جوڑ لیتے ہیں تو کبھی باہر والوں کو لا لیتے ہیں. ویسے وقت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن کا سوال ہے, اگر خاتون مجبوری کے لیے باہر پیسہ کمانے جا رہی ہے اور شوہر عیاشی کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بہن, عورت کو پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر میں نے کہہ چکا ہوں میرے پہلے جواب میں, پیسے کمانے کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پہ ڈالی گئی ہے. آپ کا اگر شوہر نہیں کما رہا ہے تو آپ کیوں باہر جاتی کام کرنے؟ شوہر کو بولو آپ کا فرض ہے, شوہر کا فرض ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے اور پیسہ کمائے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر جو کما رہا ہے کم پڑ رہا ہے اور میں اس کا ہاتھ بٹاؤں, اگر کوئی جائز نوکری کرتی ہے تو جائز نوکریاں جو اسلام کے دائرے میں اجازت ہے, حرام کام نہیں, اور اگر حجاب کے اندر ہے تو جائز ہے. آپ اگر سمجھتی ہے آپ کا شوہر عیاشی کر رہا ہے تو آپ کیوں جاتی باہر کمانے کے لیے؟ مت کیجیے. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو حقوق نہیں دے رہا ہے, اپنے بیوی کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہا ہے, وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے حقوق, اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, وہ خاتون قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبدالعزیز شولاپور سے, اور میں ایک بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حجاب کے تعلق سے 6 بنیادی اصول بتائے. ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ ٹائٹ اور فٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے, ٹائٹ اور فٹ کپڑوں کے تعلق سے اور بھڑکیلے کلر کے کپڑے پہننے کے تعلق سے, تو آیا مرد بھی جینس خاص طور پر پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور بھڑکیلے کپڑوں کے تعلق سے ہرے, لال, پیلے ایسے کپڑے مرد پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا کہ جو چست کپڑے پہننا حرام ہے, تو مرد کیا جینس پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا سوال ہے. جینس کئی قسم کی ہوتی ہے, تو یہ جو بھی حجاب کے تعلق ہے مرد کے لیے محدود ہے ناف اور گھٹنے تک. چست کپڑے ناف اور گھٹنے کے درمیان, باقی پہنے ٹی شرٹ پہنے جائز ہے, لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیان چست کپڑے, پتلے کپڑے یہ جائز نہیں. جینس کئی قسم کے ہوتے ہیں, کوئی ہوتے بیگی جینس, بیگی مطلب ڈھیلے جینس, وہ جائز ہے. لیکن اگر اسٹریچ جینس پہننا ہے, اسٹریچ چست جینس, اور اگر اس کے اوپر لمبا کرتا نہیں ہے, وہ میرے حساب سے حرام ہے. اگر چست جینس پہنتا ہے کوئی مرد, چست مطلب آپ جب چلتے تو وہ لکیر بھی دکھتے ہے, اور اگر آپ کے ٹی شرٹ ہے اور کوئی لمبا کرتا نہیں یا لمبا شرٹ نہیں ہے جو گھٹنوں تک جا رہا ہے, تو میرے حساب سے وہ حرام ہے. لیکن اگر وہ پینٹ پہن رہا ہے جو ڈھیلی پینٹ ہے یا بیگی جینز ہے تو اجازت ہے. اسی طریقے سے بھڑکیلے کپڑے جو میں کہتا ہوں, اس کا لفظ جو میں انگریزی میں کرتا ہوں, دیٹ دوز کلوتھز وچ اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. مطلب میں نے اردو میں ترجمہ کیا بھڑکیلے, مطلب جو دوسرے جنس کو اٹریکٹ کرتا ہے, ایسے کپڑے. اور بھڑکیلے میں نے ترجمہ کیا کیونکہ میں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں, مطلب ایسے کپڑے
جو دوسرے جنس کو متاثر کرتا ہے اور اپنے قریب لے کے آتا ہے. میرا مطلب وہ تھا بھڑکیلے. بھڑکیلے میں لفظ استعمال کیا ہوں اردو میں, جیسا میں نے کہا وہ ترجمہ صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں, لیکن میرے معنی یہ تھی کہ ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو اپنے طرف متاثر کرتا ہے, اپنے طرف.